قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، آج سیکنڈ ایئر کی یہ الوداعی پارٹی ہے اور میں اکثر جو بھی الوداعی پارٹیز ہوتی ہیں ان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو الوداع کا لفظ ہے یہ انسانی زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ انسان کتنے لوگوں کو الوداع کرتا ہے اور کتنے لوگوں سے الوداع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ اس انسان نے اس ساری دنیا کو الوداع کہہ کے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس لفظ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ سبق کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، سب کچھ فانی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے ہمیں سوچ بچار، فکر اور اعمال کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو چند ایک باتیں میں آپ سے اس موقع پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ یاد رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز میں اپنے بچوں کو نماز کی بات کہتا ہوں کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو ایک تو قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے صحابہ کو نماز کی تلقین کی، اور تیسرا نماز کے اتنے فائدے ہیں، ثواب کے علاوہ، فرض کے علاوہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نماز پڑھنے کے دنیاوی فائدے کتنے ہیں آپ کو۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جتنی بھی نماز اور اس کے علاوہ جتنی دیگر عبادات ہیں وہ ساری آپ کے فائدے کے لیے۔ یہ بات غور سے سن لیں، اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نفع اور نقصان سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں یا اچھے کام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان سب میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ انسان کا انجینئر اللہ کی ذات ہے، اور انسان کی یہ جو مشینری اللہ نے بنائی ہے اس کو کس طرح درست رکھا جا سکتا ہے، یہ جتنا ہمارا دین اسلام ہے یہ سب سمجھ لیں کہ اس انسان کی مشینری کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں دیا گیا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، باقی جتنے بھی دینی احکام ہیں وہ سارے آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو ایک نماز کی تلقین میں آپ کو کروں گا کہ نماز پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری بات، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے آپ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ جھوٹ بہت بڑی برائی ہے،
اور سچ بہت بڑی نیکی ہے، سچ میں عزت ہے، جھوٹ میں بے عزتی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے۔ جو آدمی کہتے نہیں ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات آنیسٹی اور دیانتداری۔ کل آپ نے کوئی نوکری کرنی ہے، کوئی سروس کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، بددیانتی نہ کرے۔ ساری دنیا بددیانتی کرتی رہے، آپ نے نہیں کرنا۔ ارد گرد کے ماحول سے نہیں متاثر ہونا۔ ہمارا سارا ماحول اس حد تک پراگندہ ہو چکا ہے، آپ بچے سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں جو آپ بچوں کو یہ نصیحت کروں گا بحیثیت استاد، دیانتدار انسان بن، کھرے اور سچے انسان بن جائیں، کسی کو دھوکہ مت دے، ہر انسان سے فیئر رہے، دیانتداری، آنیسٹی، پیسے میں بددیانتی نہ کریں۔ آپ کے ذمہ کروڑوں روپے کی بندہ کر دے، چاہے سرکاری ہو چاہے غیر سرکاری ہو، ایک پیسے کا ہیر پھیر نہ کریں، چاہے بھوکے مرتے رہیں۔ آپ کو اشد ضرورت ہے پیسوں کی، اور آپ کے سامنے کوئی آدمی پیسوں کا ڈھیر لگا دے، آپ دیکھیں بھی نہیں کہ یہ میرے نہیں ہیں، میں نے نہیں لینے، بھوکا مر جاؤں گا، پیسے نہیں لوں۔ دیانتدار، آنیسٹ انسان بن جائے۔ اگلی بات، اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، ہر بندہ عزت چاہتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میری عزت ہو، دوسروں کی عزت کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کی عزت کریں اور بڑوں کا ادب کریں۔ اور اس عمر میں جو آدمی بڑا ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اس کی عزت کریں، احترام کریں۔ اور خاص کر دو ہستیاں میں اسمبلی کے اندر بھی آپ کو مسلسل بتاتا آیا ہوں، وہ کون سی دو ہستیاں ہیں؟ بتایا ہوا ہے نا آپ کو جی، اساتذہ اور والدین، اساتذہ اور والدین، یاد رکھنا۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ابو یا امی جتنی بھی سزا آپ کو دیں، جتنی ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کے سامنے سر نیچے رکھیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ابو اور امی، کئی لوگ خاص کر امی کا خیال نہیں رکھتے، ماں کا خیال نہیں رکھتے، اور کئی بچے ماں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے، ماں کو تنگ کرنا۔ نہیں، بہت مقدس ہستی ہے والدہ، قدر کریں۔ اسی طرح ابو جس دن نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کتنا قیمتی رشتہ ہے۔ جب تک آپ کے ابو آپ کے سر پر ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، جس دن وہ نہیں ہوں گے آپ کو قدر آئے۔ اس لیے ابو اور امی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کا غصہ، اس کو باعث رحمت سمجھیں۔ اساتذہ، ہماری بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، استاد کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میں نے غالباً پہلے بھی کسی پارٹی کے اندر بتایا تھا نا،
اور آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ مغربی ممالک کے اندر ایک استاد عدالت میں جاتا ہے، جج کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ استاد ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، اے ٹیچر ان دا کورٹ، کہ عدالت میں استاد ہے۔ جج کھڑا ہو گیا، سارے وکلاء جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کھڑے ہو گئے۔ استاد کا اتنا مقام ہے، استاد کی اتنی عزت ہے۔ آج میں جب معاشرے میں دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی بچے تو ساری زندگی استاد کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ استاد کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، اس لیے استاد استاد ہے، استاد کی عزت احترام صرف آج تک نہیں ہے، شاگرد جہاں بھی پہنچ جائے وہ شاگرد ہے، کتنے بڑے مرتبے پر پہنچ جائے وہ شاگرد ہے، وہ استاد نہیں بن سکتا۔ اس کی دو ہستیاں میں نے آپ کو بتائیں، زندگی بھر نہیں بھولنا۔ کون سی دو ہستیاں؟ ذرا سارے لوگ بولیں، شاباش۔ کون سی دو ہستیاں؟ یہ بلوایا میں نے اس لیے ہے کہ آپ کو یہ بات بولے نہیں، یہ بہت کام کی بات ہے۔ اس کے بعد دو باتوں کی اور نصیحت کروں گا میں آپ کو۔ صبر اور شکر، یہ لفظ سنے گے نا، صبر اور شکر، صبر اور شکر۔ دیکھیں، ایک آدمی بہت مالدار ہے، اب میں اپنے ملک میں نام نہیں لیتا، غیبت ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ارب پتی لوگ موجود ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، گن ہی نہیں سکتے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن پھر بھی اور مل جائے، اور کی تمنا، اور کی کوشش۔ تو پیسہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے دنیا میں نہیں بھر سکتا، مطلب اس کی ہرس اور لالچ دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی، اس کی ہرس اور لالچ قبر کے اندر، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہرس اور لالچ تب ختم ہوگی جب یہ مر کر قبر میں پہنچے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، صبر اور شکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صبر اور شکر، اللہ نے جو دے دیا بس اس پہ قناعت کر لیں، نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس کتنا پیسہ ہے، فلاں کو اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ یہ آپ کو کیا پتا؟ اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کسی کو نہیں دیا تو بھی اس میں آپ کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا، کسی کو دے دیا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ ہمیشہ صبر کریں، ٹھیک ہے؟ مشکل سے مشکل وقت آ جائے وہ ویلا مت مچے، روئے مت۔ کبھی ہوتا ہے نا، قریبی سے قریبی رشتہ دار، ماں باپ کتنے عزیز ہوتے ہیں، بندہ جب زندہ ہوتے ہیں تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری امی اور ابو کبھی مجھ سے جدا ہو جائیں گے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو بندہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات دنیا میں انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے صدمے، بڑے بڑے دکھ آتے رہتے ہیں۔ کبھی دکھ آ جائے، کوئی بہت بڑا صدمہ آ جائے، صبر کریں، اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر شکر کریں، اور قناعت کا لفظ سنا ہوا ہے، اللہ نے جو دے دیا بس کافی ہے، مزید کی تمنا نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں
جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو عمومی نصیحتیں کی جاتی ہیں آپ کی عملی زندگی کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران فرمائیں۔